رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا ہم پر بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر اپنی رحمتوں اپنی برکتوں والا اور جنت میں اوپن داخلے کا موقع فراہم کرنے والا عظیم مہینہ رمضان المبارک دوبارہ سے ہمارے قریب لا دیا ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ رمضان المبارک مل جائے۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان کی زندگی کے ایک لمحے ایک گھڑی کا بھی کہ اس کو وہ یہ رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ پچھلے رمضان المبارک کی بات ہے، یہ لاہور کا علاقہ وان ٹاؤن جہاں پہ میری رہائش ہے، وہاں ہماری جماعت کے ایک ساتھی، تو 70-75 سال ان کی عمر تھی، بالکل صحت مند ٹھیک ٹھاک۔ عین رمضان المبارک سے چند لمحے چند گھڑیاں پہلے ان کا وقت مقرر جو پورا تھا وہ آیا اور وہ چلے گئے۔ دعائیں کرتے رہے مل جائے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ تو ایک بات ہے، آپ کی زندگیوں میں کتنے لوگ ہوں گے جو عین رمضان سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں؟ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں، اور اگلے میں پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اب دیکھیے ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں۔ ہمارے جو اسلاف تھے نا، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ دو باتیں ہیں۔ ایک، جب ہمارے اسلاف کی عمر 40 سال ہو جاتی تھی نا، پھر وہ دنیا کے ساتھ اپنی لو کو اپنی لگن کو کم کر کے اللہ کے ساتھ لور لگن کو بڑھا دیتے تھے۔ اور دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ نے 60 سال عمر عطا کر دی اس کے اوپر تمام حجتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اب وہ اللہ کے سامنے جا کے کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے موقع ہی نہیں دیا، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو 60 سال مل گئے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی جو اوسط عمر ہے وہ 65 سے 70 سال، 60 سے 70 سال، اس کے درمیان ہے، 70 سال تک ہے۔ جس کو 70 سے اوپر مل جائے وہ سمجھے اس کو بہت بڑا بونس مل گیا ہے۔ اور آج کی دنیا کے اندر بھی دیکھ لیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کب فرمایا تھا؟ 1450 سال پہلے۔ اور آج کی دنیا کے اندر انسانوں کی، سارے انسانوں کی جو جدید سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے جو کیلکولیشن کی اس میں بھی انہوں نے انسانوں کی اوسط عمر یہی نکالی ہے جو اللہ کے نبی بیان فرما گئی۔ یہ 1450 سال پہلے جب یہ سارا کچھ نہیں تھا، اس وقت کی باتیں۔ تو محترم بھائیوں، ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ رمضان المبارک جب گزر جاتا نا، داخل ہوتا اور گزر جانے کے 6 مہینے تک، یعنی یہ 1 مہینہ اور 5 مہینے، وہ اللہ سے یہ دعائیں کرتے رہتے یا اللہ جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو ہم نے ریاضتیں کی ہیں، جو ہم نے تیرے حضور اپنی نیکیوں کو پیش کیا ہے، یا اللہ ان نیکیوں کو قبول کر لینا۔ 6 مہینے ان کے اس میں گزر جاتے تھے، اور اس کے بعد جو اگلے 6 مہینے ہوتے تھے جو ہم نے ابھی گزارے ہیں، اور اس میں اب صرف 1 دن باقی رہ گیا ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا وہ اللہ سے پھر یہ 6 مہینے یہ دعائیں کرتے رہتے تھے یا اللہ اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں اگلے رمضان تک پہنچا دینا۔ اتنا ان کا ذوق اور شوق ہوتا تھا اس رمضان کے ساتھ محبت کا۔ کیوں؟ انہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ رمضان کتنی عظیم اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا نا، بلکہ ہم گن رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کوئی مشکل آنے لگی ہے، اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے۔ حالانکہ رمضان المبارک محترم بھائیوں کتنی خوشیاں لے کے آتا ہے، کتنی خوشیاں لے کے آتا ہے۔ سحر کی خوشیاں، افطار کی خوشیاں، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے نا وہ بھی سحری کے اندر تقریباً اکثر اٹھتے ضرور ہیں، اور وہ سحری کی خوشی کو ضرور حاصل کرتے ہیں۔ اور اچھا جو روزہ نہیں رکھتے وہ سارا دن چوروں کی طرح وہ منہ چھپا کے پھرتے ہیں، اور وہ اگر افطاری میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں، جو روزہ دار کو اللہ تعالیٰ افطاری کی خوشی عطا کرتا ہے ان کو کبھی نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی بندہ مر گیا ہو؟ زیادہ کھانے کی وجہ سے بندہ مر جاتا ہے،
بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کو لگتی ہیں. آپ جس ڈاکٹر کے پاس مرضی چلے جائیں وہ آپ کو یہ کہے گا کہ کھانا کم کرو. یہ بلڈ پریشر, یہ شوگر, یہ جناب جتنی مختلف قسم کی بیماریاں آج انسانوں کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ پھیل چکی ہیں, سب کے اندر وہ یہی کہتے ہیں کہ کم کھایا کرو, زیادہ نہ کھایا کرو. کم کھانے کی وجہ سے کبھی کوئی نہیں مرا اور مریض نہیں بنا, زیادہ کھانے کی وجہ سے ہم لوگ بیمار ہوئے ہیں, مریض بنے. یہ نہیں ہوتا جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تو وہ جناب ہم سے زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں رمضان کے بعد, وہ ہم سے زیادہ صحت مند اور زیادہ طاقتور. نہیں, کیا ہوتا ہے, رمضان المبارک کی خوشیوں سے بھی محروم اور لعنت کے بھی حقدار, اور ان کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا. محترم بھائیو, یہ عظیم مہینہ ہے, ہمیں اس کی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے. اللہ ہمیں یہ مہینہ عطا فرمائے, خوشیاں اس کی عطا فرمائے. اس کی ایک ایک گھڑی, ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. 24 گھنٹے میں نا 1440 منٹ ہوتے ہیں. اچھا ہم نا ذرا اپنا حساب لگائیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن تھے, آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمانا شروع کیا. لوگوں, تمہارے اوپر وہ عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کے اندر نیکیوں کا ثواب اتنا زیادہ تمہیں عطا کیا جائے گا, جس کے اندر تمہاری نیکیوں کو قبول بھی کیا جائے گا, تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا, جہنم کے دروازوں کو شٹ ڈاؤن بند کر دیا جائے گا, شیاطین کو جکڑ دیا جائے گا, اور جو تم اللہ کے حضور پیش کرو گے اس کے لیے قبولیت کا شرف پہلے سے کہیں زیادہ ہو جائے گا. محترم بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے, جو آپ نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا تھا, اور اس کی قدر و قیمت کو صحابہ نے جان مان اور پہچان لیا تھا, اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ اپنی لو کو لگا لیا تھا. وہ مہینہ کہ جو مومنوں کے لیے رزق زیادہ لے کے آتا ہے. آپ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اس مہینے کے اندر مومن کا, مسلمان کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. آپ نے ضرور مشاہدہ کیا ہوگا کہ جس بندے کے گھر میں سارا سال بھی گوشت نہ پکے نا, اللہ کی طرف سے ایسی رحمت اور ایسی برکت آتی ہے کہ اس کے گھر میں بھی گوشت پکتا ہے. جس کے گھر میں سارا سال بھی فروٹ نہ ہو, اس کو بھی اللہ تعالیٰ افطاریوں میں کتنا زیادہ عطا کر دیتا ہے. کمزور سے کمزور انسان کو, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم نہیں ہیں کوئی مکلف اس چیز کے کہ جناب ہم جو ہے نا انتظام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جو کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, جو دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور محترم بھائیو, ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر طرف رزق کی کتنی فراوانی کر دیتا ہے, کتنی فراوانی ہو جاتی ہے. اچھا ایسا تو نہیں ہے نا کہ دنیا کے اندر شاید روزی رزق کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بیچ میں سے ایک وقت کا کھانا بند کر دیتا ہے. ایسا تو نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم کم کھاتے. رمضان المبارک میں تو ہم پہلے سے زیادہ کھاتے ہیں, کیونکہ حدیث ہے رزق بڑھا دیا جاتا ہے مومن کا. اس کا مطلب ہے یہ معاملہ نہیں ہے, یہ اصل میں ہماری ایک تربیت ہے. اچھا ہم نے منہ کو بند کر لیا, کھایا پیا کچھ نہیں, دیکھنے والا کون ہے؟ کون جانتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور کون جانتا ہے اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا؟ نہ ہمارے ماتھے پر لکھا ہوا ہے, نہ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے, نہ ہم نے کوئی ٹیگ بیج لگا رکھا ہے کہ میرا روزہ ہے. یہ اصل میں مومن بندے کی تربیت ہو رہی ہے کہ جیسے تم نے مجھے حق جان کے پہچان کے اپنے منہ کو بند کر لیا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں گھر میں کسی جگہ پہ تنہائی کے اندر, اور صرف میرا جو خوف ہے اور میرا جو حکم ہے تم نے اس کو جان کے پہچان کے اپنے منہ کو کھانے اور پینے کے لیے بند کر دیا. باقی ساری زندگی کے اندر بھی ایسے ہی میرے وجود کو, میرے حکم کو جاننا اور پہچاننا ہے, اور اسی طریقے سے میری اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے تمام ہر زندگی کے لمحے, ہر گھڑی کے اندر. جیسے یہاں پہ اپنے آپ کو پابند کیا, بن دیکھے, غیب کے اوپر ایمان لا کے. محترم بھائیو, یہ جو چیز ہے نا اللہ تعالیٰ ہماری یہ تربیت کرنا چاہتا ہے. ہم یہ رمضان المبارک میں تربیت کتنی حاصل کرتے ہیں. رمضان المبارک کی پہلی, اب آپ جانتے ہیں تراویح ہوگی تو مسجدیں جناب فل مکمل جیم پیک ہوں گی. دوسرے دن چند بندے بھاگ جائیں گے, تیسرے دن مزید چند بھاگ جائیں گے.
اور آخر میں جناب وہ بس جو ہمارے روٹین کے نمازی ہوتے ہیں نا وہ ہوں گے، اور ان کے ساتھ چند بندے ہوں گے، اور جیسے ہی فجر کی اذان ہوگی عید والے دن مسجد کے اندر وہ جو بزرگ چند ہوتے ہیں نماز کے لیے وہ آئیں گے، اور امام صاحب ہوں گے، اور کوئی ایک آدھ آ گیا تو آ گیا، ورنہ ہم جناب سب کچھ وہ کلوز کر کے بند کر کے واپس اسی روٹین پر چلیں گے۔ ایسا رمضان نہیں چاہیے، ایسی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، عبادت کی تو ویسے بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہماری اصلاح کے لیے اور ہمیں ٹھیک کرنے اور ہمیں جنت میں داخلے کے لیے اللہ کی طرف سے بونس عطا کیا جا رہا ہے۔ محترم بھائیو، یہ عظیم مہینہ جس میں تحفہ قرآن عطا کیا گیا، یہ قرآن جو لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والا ہے، آج دنیا کے اندر کروڑوں لوگ اس قرآن کو پڑھ پڑھ کے اس کے ذریعے راہ ہدایت کو حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں جماعتی، انہوں نے مجھے ایک بڑی عجیب بات بتائی تھی، میں سن کے بڑا حیران ہوا۔ کہتے ہیں جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا تھا نا، تو وہ قرآن کی پرنٹنگ کا کام کرتے تھے ادھر اردو بازار کے اندر۔ کہتے ہیں جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد ظاہر ہے اس کا الزام مسلمانوں پر لگا تھا، تو وہاں پہ ایک بحث شروع ہو گئی امریکہ میں۔ بحث یہ شروع ہوئی کہ اچھا یہ مسلمانوں نے اگر کیا تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم بچیں گے نہیں؟ اگر جہاز جا کے کسی بلڈنگ کے ساتھ، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ یا پینٹاگون کے اوپر جا کے ٹکراتا ہے یا ویسے ہی گر جاتا ہے، ہمارے جسم کا تو ریزہ بھی نہیں بچے گا۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ محبت کس چیز کے ساتھ ہوتی ہے؟ اپنی جان کے ساتھ۔ آپ کسی بندے کو یہ کہیں کہ تیری ایک انگلی کاٹنی ہے اور اس کے بدلے تجھے 1 کروڑ روپے دینا ہے، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اور بندہ مرنے لگتا ہے نا جب، اس کی 70 سال جو میں نے آپ کے سامنے عمر بیان کی، وہ عمر اس کی گزر چکی ہو اور اس کے بالکل آخری ایام بھی ہو نا، اور اس کی جتنی جائیداد ہو اور اس کی اولاد کے پاس جتنا پیسہ اور مال ہو، اپنی وہ زندگی گزار چکا ہے، اس سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ اب ڈاکٹروں نے کہا کہ اتنا پیسہ لاؤ، وہ بندہ اپنی ساری جائیداد لگا دے گا، کروڑوں روپیہ بھی لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا، میں مروں نا بس، اس کی اولاد بھی اس کے اوپر لگانے کے لیے تیار ہو جائے گی، بس ہمارے جو نا بزرگ مرنے نہیں چاہیے، اپنی جائیداد بیچ کے بھی، قرضہ اٹھا کے بھی وہ سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بندہ مرے نا۔ لیکن کیا آپ اس کو مرنے سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ زندگی سے انسان کو اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہے انسان کو زندگی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ زندگی اتنی قیمتی چیز ہے، وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر گزرنے کے لیے اپنے آپ کو یوں مروانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ میرے جسم کا ریزہ بھی نہ بچے، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ وہ کس وجہ سے اس طریقے سے مرنے اور مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں؟ تو انہیں کہا گیا یہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دینے والا جو ہے نا ان کا قرآن ہے۔ ان کے رب نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، اور یہ قرآن ان کو اس بات کے اوپر آمادہ اور پیادہ کرتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیلہ ویقتلون ویقتلون۔ یہ جناب اس سے یہ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اچھا وہ واقعہ کیا تھا کیا نہیں تھا ہم اس میں بحث میں نہیں جاتے، میں آپ کو کسی اور اینگل سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ اس وجہ سے لڑنے کے لیے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا یار پھر ہم قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ وہ خود قرآن چھاپنے والے تھے، کہتے ہیں جی یہ جو قرآن جس کاغذ پر ہم چھاپتے ہیں نا، اس پر ہم نہیں بلکہ اس سے بہت اعلیٰ کاغذ پر چھاپ کے ہم امریکہ قرآن بھیجتے تھے۔ قدرت اللہ قرآن کمپنی والے آج بھی موجود ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جب یہ ڈیجیٹل قرآن وغیرہ نہیں ہوتے تھے موبائلوں کے اندر اور کمپیوٹروں کے اندر، تو وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ امریکہ سے ہمارے قرآن کے لیے اتنی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ ہم پاکستان کو چھوڑ کے امریکہ کے لیے قرآن دن رات چھاپتے تھے، اور ہم جو ہیں وہ امریکہ کے اندر قرآن کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پاتے تھے۔ وہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے اس قرآن کو پڑھ کے سیکھے بھی کون سا اس کے اندر ایسا پیغام ہے کہ مسلمان اس سے وہ روشنی حاصل کر کے یوں مرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس قرآن کو پڑھ کے 9/11 کے بعد لاکھوں کی تعداد کے اندر ان امریکیوں نے اسلام کو بھی قبول کر لیا۔ اچھا ان کو تو قرآن سمجھ آ گیا، انہوں نے پڑھ بھی لیا، انہوں نے سمجھ بھی لیا، ہمیں بھی کچھ آتا ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، ذرا آپ باہر سوسائٹی کے اندر جا کے پوچھیں نا، ہمارے تو حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ ان کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی، سورہ کوثر پڑھنی نہیں آتی، سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، اور الناس علی دین ملوکہم جیسے بادشاہ ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں، عوام تو ویسے ہوتے ہیں۔
جن کو ہم نے اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھایا، اپنا لیڈر اور بڑا بنا کے، خود ووٹ دے کے ہم نے وہاں پر پہنچایا، یہ ہمارے نمائندے ہیں، یہ ہمارے حکمران ہیں، یہ ہمارے بادشاہ ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو بسم اللہ پڑھنی پڑ جائے نہیں پڑھ سکتے، سورہ کوثر پڑھنی پڑ جائے نہیں پڑھ سکتے، اور جنازہ اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تکبیرات کا علم نہیں ہوتا۔ محترم بھائیوں، بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس رمضان کے اندر اللہ کے ساتھ یہ عہد اور وعدہ باندھیں، 1 2 3 میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں اس قرآن کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو بہت مضبوط بنائیں گے۔ جو 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہے نا، ان میں سے ہم یہ اللہ کے ساتھ وعدہ باندھ کے ارادہ ہم پکا کر لیں، ہم میں سے اس میں سے کتنے منٹ اس قرآن کے لیے دیں گے، اس کی تلاوت کے لیے، اس کے فہم کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے۔ اذان ہوئی، آپ مسجد میں آگے 10 منٹ آپ کو مل گئے قرآن پڑھنے کے لیے، آپ 2 سے 3 مرتبہ قرآن کی سادہ طریقے سے تلاوت کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کے ساتھ ہم وعدہ باندھیں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں کم از کم 1 پارہ قرآن کا 1 پارہ لازمی طور پر ہم تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں گے، اس کے لیے وقت نکالیں گے اور اس کو سیکھیں گے، اور پھر اس روٹین کو ہم آگے جاری رکھیں گے تو 2 سال میں ہم پورا قرآن پڑھ بھی جائیں گے، سیکھ بھی جائیں گے آسانی کے ساتھ، اور اگر ذوق اور شوق ہو تو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پڑھنے والے لوگ بہت پڑھ لیتے ہیں، لکھنے والے لوگ بہت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل کے اندر تھے، جہاد کیا تو تاتاریوں کو شکست دے دی، وہ تاتاری کے جن کے مقابلے میں کوئی کھڑے نہیں ہو سکتا تھا، جنہوں نے بغداد کی بڑی بڑی خلافتوں کو انہوں نے الٹ کے رکھ دیا تھا، آدھی دنیا کو روند کے رکھ دیا تھا، وہ جدھر منہ کرتے تھے ان کے سامنے بڑے بڑے سپر پاور سارے ان کے سامنے ڈھیر ہو جاتے تھے، اور انہوں نے ہر طرف آگ لگا کے سارے جہان میں انہوں نے تباہی مچا کے رکھ دی تھی، دہشت گردی کا نام بن کے وہ ساری دنیا کے اندر سامنے آ گئے تھے۔ ان تاتاریوں کو اگر کسی نے شکست دی تو وہ کون تھا؟ امام ابن تیمیہ۔ اور جب جیل کے اندر گئے، ہماری طرح آج کے دور کی طرح نہ یہ کاغذ تھا، نہ یہ کتابیں تھیں، نہ یہ قلم تھا، نہ یہ سہولیات تھیں۔ امام ابن تیمیہ نے جیل میں بیٹھ کے جو فتاوی ابن تیمیہ مرتب کیا نا، آج اس کی 40 جلدیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور مزید مرتب ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اس کے بعد کتنے 100 سال گزر چکے ہیں، 1000 سال کے قریب کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ہم ابھی تک اس کو مرتب ہی نہیں کر سکے۔ پڑھنا تو دور کی بات ہے، وہ لوگ انسان نہیں تھے، کتنا کام کرنے والے، اور ہم پڑھنا تو دور کی بات ہے مرتب نہیں کر سکے، ساری امت مل کے ان کا سارا مکمل فتاوی مرتب بھی نہیں کر سکے۔ جن لوگوں نے اپنی اللہ کے ساتھ لگائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد اپنی طرف سے آسمانوں سے نازل فرماتا ہے، ان سے بڑے کام لے لیتے۔ دشمنوں نے کہا امام ابن تیمیہ سے کہ ہم آپ کو جیل ڈال دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، انہوں نے کہا جی ہر طرح سے میرے لیے کامیابی ہے۔ کیسے؟ کہنے لگے اگر تم مجھے قتل کر دو گے میں شہید ہو جاؤں گا، جیل میں ڈال دو گے میں وہاں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا اور وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کا کام کروں گا، آزاد کر دو گے اللہ کے دین کے لیے آزادی مل جائے گی، میں محاذوں پر بھی جا سکوں گا، میں تبلیغ اور دعوت کا کام اور باقی کام بھی کر سکوں گا، میرے لیے کیا مسئلہ ہے، ہر طرف سے میرے لیے کامیابی ہے۔ انہوں نے ایسا نعرہ بلند کیا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا، اور انہوں نے سارے میدانوں کے اندر جھنڈے گاڑ دیے۔ محترم بھائیوں، کیا وہ اگر امام ابن تیمیہ اتنا کام جیل کے اندر بیٹھ کے بغیر سہولیات کے اتنا بڑا فتاوی اگر لکھ سکتے ہیں، مرتب کر سکتے ہیں، جس کو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، تو کیا ہم پورے رمضان تو کیا سال 2 سال میں اس قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سیکھ نہیں سکتے؟ ہمیں پتہ تو چلے یار ہم آئے کیوں ہیں اس دنیا کے اندر۔ کافر آج دیکھو کس طریقے سے مسلمان ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں۔ اور آج تو دنیا کے اندر محترم بھائیوں، مسلمانوں کا آج جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا احیا فرمایا ہے، اسلام کو اللہ نے جس طریقے سے دنیا کے اندر بلند اور سر بلند کیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ دنیا کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے اور ساری دنیا کا ماحول اللہ تبدیل کر کے اسلام اور مسلمانوں کے حق کے اندر کیسے پھیر رہا ہے۔ یہ جب دوسری جنگ عظیم مکمل ہوئی تھی اور UN بنی تھی نا دنیا کے اندر، تو پلان یہ بنا تھا دنیا کے اندر ان ساری استعماری طاقتوں کی طرف سے ہم کیا کریں گے، اب ہم مسلمانوں کو ماریں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے۔ انہوں نے آپس میں مل کے یورپین یونین بنائی، پھر انہوں نے UN بھی بنائی،
پھر انہوں نے مختلف اتحاد اور یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ اور مختلف ادارے بنائے, اور انہوں نے پھر جنیوا کنونشن اور ویانا کنونشن, انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے حقوق کیسے دیے جائیں اور قیدیوں کے اور دوسرے آزاد لوگوں کے حقوق کیا ہوں گے, اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے سارا کچھ بنایا کہ ہم اب ایک دنیا میں منظم زندگی گزاریں گے. اور جو ہم نے آپس میں لڑ کے 5.5 کروڑ انسانوں کا قتل کر دیا ہے, اب یہ ہم آپس میں لڑائیاں نہیں کریں گے, اب ہمارا دنیا میں ٹارگٹ اور ہدف صرف ایک ہوگا. وہ کون ہوں گے؟ مسلمان. اور آپ دوسری جنگ عظیم سے لے کے آج کی تاریخ تک یہ جو 26 فروری گزری ہے نا اسی سال کی, 1.25 مہینہ پہلے, اس تاریخ تک آپ دیکھ لیں ان کی آپس میں آپ کو کسی جگہ کوئی لڑائی نہیں ملے گی. جس بندے کے پاس یورپ کے کسی ملک کا پاسپورٹ موجود ہے, امریکہ کا ہے, کینیڈا کا ہے, آسٹریلیا کا ہے, نیوزی لینڈ کا ہے, جاپان کا ہے, ان ملکوں کا اگر کسی کے پاس پاسپورٹ ہے تو وہ دنیا میں جہاں مرضی ہے جائے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ انہوں نے دنیا میں ضوابط بنایا اپنے لیے. اور مارنا کس کو ہے؟ مسلمانوں کو. وہ فلسطین میں بھی مارنا ہے اسی 1945 سے, دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہودیوں کو یہاں پہ لا کے بٹھایا گیا اور ارض فلسطین کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا تو کتنا قتل عام ہو رہا ہے. آج تک خون بہ رہا ہے. کس کا؟ مسلمانوں کا. اچھا, انڈیا میں انگریز اور انگریز کے بعد سے لے کے آج تک کس کا خون بہ رہا ہے؟ مسلمانوں کا. کشمیر میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ مسلمانوں کا. برما میں اور سری لنکا میں اور افریقہ میں اور بوسنیا اور آپ کے سامنے کوسووا میں کس کا خون بہا اور بہ رہا ہے؟ مسلمان. ہر دنیا کے خطے کے اندر ٹارگٹ مسلمان ہے. ان کے لیے دنیا کا کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے, ان کے لیے کوئی اخلاقیات کا جواز نہیں ہے. لیکن محترم بھائیو, اسلام کی قوت اور طاقت آپ دیکھیے, جنہوں نے ہمارے بچے دنیا کے اندر یتیم کیے تھے نا, دنیا کے اندر یتیم کیے تھے. ابھی میں نے ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے, کچھ رپورٹیں آئی انٹرنیشنل میڈیا میں, وہ میں نے پڑھی کہ جناب اس کورونا کی وبا کے اندر مسلمانوں کی آبادی کافروں سے کہیں زیادہ بڑی اور ان کی آبادی ڈاؤن ہو گئی کیونکہ ایک دوسرے کے قریب نہیں جانا. اچھا, دوسرا کیا ہوا, ان کے لوگ اتنے مرے کہ 59 لاکھ بچے ان کے یتیم ہوئے. 19 لاکھ بچے انڈیا کے اندر یتیم ہوئے. جو ہمارے بچے مارتے تھے, یتیم کرتے تھے نا, اور ہمارے بچے قتل کرتے تھے, اللہ نے ان کے اوپر سارا کچھ الٹا دیا. اور اگلی بات سنو, جو آج اس وقت دنیا کے اندر سینیریو ہے, جو اس وقت سب سے بڑی جنگ چل رہی ہے, کون سی جنگ ہے؟ روس اور یوکرین کی, جس کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ یوکرین کے لوگ اور کئی لاکھ روس کے لوگ جو ہے نا مہاجر ہو کے بے گھر ہو کے یورپ کے مختلف ملکوں میں آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے. یہ جنگ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور دن رات اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے نا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں, اللہم اہلک الظالمین بالظالمین, یا اللہ ان ظالموں کو ظالموں کے ساتھ لڑا کے ہلاک کر دے, اور مسلمانوں اور مومنوں کو تو اللہ بچا لے اور ان کو فتح عطا کر دے, ان کے لیے نصرت کے راستے نکال دے. محترم بھائیو, دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے وہ روس جس نے 14,000 مساجد کو لینن اور سٹالن کے دور کے اندر سوشل اور کمیونزم کا, جب انہوں نے 100 سال پہلے اس دنیا کے اندر 1920-21 کے اندر نعرہ بلند کیا تھا اور مسلمانوں کی 14,000 مساجد اور مدارس کو گرایا تھا, قرآن کو جلایا تھا, مسلمانوں کے نام رکھنے پر پابندی لگائی تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں ریزہ روس کیا. اس روس کے ٹوٹنے کے بعد جب موجودہ روس اس کے اندر یہ پیوٹن ظالم حکمران بن کے آیا, اس نے ان آزاد ملکوں کے اوپر بھی اپنا کلچ مضبوط کیا. سارے جو ملک 15 آزاد ہوئے تھے اس نے اپنی مٹھی میں لیے. پھر شام کے اندر بے پناہ بمباری کی, اس سے پہلے چچنیا, انگوشتیا اور داغستان کو تباہ کیا, لاکھوں مسلمان قتل کیے. شام کہاں اور روس کہاں, ماسکو کہاں, لاکھوں مسلمان اس نے وہاں پہ شام میں آ کے 2014 سے لے کے آج کی تاریخ تک اس نے شہید کر دیے, کئی ملین بے گھر کر دیے. سارا شام 95% ملک ریزہ کر دیا, کھنڈر بنا دیا. اور اب اس نے اگلا پلان یہ بنایا کہ میں نے مشرق وسطیٰ کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیا, اب میں نے ساری دنیا کو اپنی مٹھی میں لینا ہے. یوکرین پر حملہ کر دیا. یوکرین کے پیچھے کون ہے؟ یورپ, امریکہ. اور یوکرین کا جو صدر ہے ولادیمیر زیلنسکی, وہ کون ہے؟ یہودی خاندان سے اس کا تعلق ہے.
ان کا خیال یہ تھا روسیوں کا کہ ہم جناب ایک دن نہیں تو دوسرے دن ہم دارالحکومت کیف کے اوپر قبضہ کر کے ہم اپنی دھاک پورے یورپ پر بٹھا دیں گے اور پورا یورپ ہماری مٹھی میں، دنیا میں اب سارا کنٹرول اور قبضہ ہمارا ہو جائے گا۔ طاقت کا جو نشہ چڑھا ہوا تھا پیوٹن کو، جو چچنیا، داغستان، گشتیہ سے لے کے شام تک، اور اس نے جتنا ظلم اور دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اب اس نے یہ پلان بنایا کہ پورا یورپ اور پوری دنیا میری مٹھی کے اندر ہوگی۔ لیکن یوکرین کا جو صدر تھا، بے شک یہودی تھا جیسا تھا، وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا میں بھاگتا نہیں، اس کو پناہ کی پیشکش ہوئی نہیں، کمزور فوج تھی، کھڑے ہو گئے۔ آج 1.5 مہینے ہونے لگا ہے اور روس کے 15,000 فوجی مارے جا چکے ہیں، اس کے ہزاروں فوجیوں کے ساتھ اس کے کتنے سینکڑوں ٹینک اور اس کے ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے۔ مذاکرات کی بھیکیں مانگ رہا ہے، ملک کی معیشت کا ستیاناز۔ اور وہ یورپ کے لوگ جو مسلمانوں کے بچوں کو اپنے ملکوں میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، کیوں؟ یہ آئیں گے ہمارے ملکوں کا ماحول خراب ہو جائے گا، ہم لٹے پٹے مسلمانوں کے بچے، یہ یتیم، یہ مہاجر، یہ عورتیں، یہ ان کو ہم زخمیوں کو اپنے ملکوں میں نہیں دے سکتے۔ ہم نے ترقی بڑی مشکل سے کی ہے، ہم یہاں تک بڑی مشکل سے پہنچے ہیں، مسلمانوں کا داخلہ پورے یورپ میں اور ان کے ملکوں کے اندر بند۔ اور میرے رب نے اس یوکرین کے 4.5 کروڑ لوگوں کو اللہ نے دیکھو مہاجر بنا کے ان کے ملکوں میں داخل کر دیا۔ جاؤ آپ سنبھالو ان کو۔ روس ان کی گیس بند کرے گا تو ان کا ستیاناس، اور وہ روس کے پیچھے سے جناب پابندیاں لگائیں گے تو اس کی معیشت کا اللہ نے دیکھو ظالموں کو آپس میں کیسے لڑایا۔ اور اس سارے سینیریو کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے موقع پیدا کیا کہ جو آپ کو قتل کرنے والے یورپین امریکی تھے، جو رشین تھے، جو مسلمانوں کو مارنے والے تھے، ان کی آج ساری طاقت جو کل تک مسلمان، اہل اسلام، اہل ایمان، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، امت محمد کے اوپر خرچ ہوتی تھی، آج وہ ساری طاقت ان کی آپس میں لگ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، کمزوروں کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، یا اللہ ظالموں کو ظالموں کے ساتھ لڑا کے تباہ کر دے۔ اگلا سینیریو آپ دیکھو تو صحیح، یہ سری لنکا کا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے نا، جس نے ابھی پچھلے سال مسلمانوں کے اوپر جناب عورتیں پردہ ہی نہیں کر سکتی، اتنی سخت پابندیاں لگائیں۔ اور دنیا میں اس وقت معاشی تباہی سب سے زیادہ کس ملک میں اس وقت جاری ہے؟ سری لنکا میں۔ روٹی خریدنے کے لیے پیسے نہیں، پیٹرول خریدنے کے لیے ملک کے پاس ڈالر نہیں، اور امتحان منسوخ ہو گئے، ملک کے اندر امتحان منسوخ ہو گئے کہ کاغذ موجود نہیں ہے ملک میں۔ برما کا کیا حال ہوا پتہ ہے نا آپ کو، جو مسلمانوں پر آج ان کی فوج اپنے لوگوں کو مار رہی ہے اور پورا ملک کیوس کے اندر ہے۔ امریکہ آپ جناب اس کے اوپر پابندیاں، جہاں پہ بدترین مسلمانوں پر ظلم ڈھایا گیا۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آج ان ظالموں کو جس نے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا، مسلمانوں کا انہوں نے راستہ بند کرنے کی کوشش کی، اللہ نے مسلمانوں کو بہت آگے لے کے ان کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقار بلند کیا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، کیا ہم دنیا کے اندر لیڈرشپ کے لیے، دنیا کے اندر اس دنیا کے نظام کو سنبھالنے کے لیے ان حکومتوں کو اپنے حساب سے چلانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر یورپ کے اندر یہ قانون بنتا ہے، کس کے اوپر؟ عمر لاز کے اوپر۔ سکینڈینیوین کنٹری، یورپ کے ملک یہ قانون بناتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے اندر پہلی منظم فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، اور اگر دنیا کے اندر کوئی فلاحی ریاست قائم ہو سکتی ہے تو حضرت عمر کے ماڈل کے اوپر عمر لاز کو دنیا میں نافذ کر کے ہو سکتی ہے۔ کیا ہم حضرت عمر کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم بے ایمانی، 2 نمبری، چکر بازی، فراڈ کو، جھوٹ کو، کرپشن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ جا کے دیکھو گلیوں میں، جس دکان پر چلے جاؤ، جس وقت چلے جاؤ، جتنا دودھ مانگو مل جائے گا، آپ کو دے دیں گے۔ کوئی چیز خالص نہیں ہے، ہر بندہ 2 نمبریاں کرنے میں۔ ایسے بے ایمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی بھی عزتیں اور کامیابیاں نہیں عطا کرتا، یاد رکھیے۔ اگر ہم یہ بات، ایک جملہ بڑا جو مشہور ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمان ہم ہیں، اسلام یورپ میں ہے۔ اگر ان لوگوں کو اللہ نے دنیا کے اندر یہ عزت دی تھی تو انہوں نے کچھ اصول اور ضوابط طے کیے تھے کہ ہم نے دنیا میں بے ایمانی نہیں کرنی، اپنے دین کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اس انسانیت کے ساتھ مخلص رہنا ہے، 2 نمبریاں نہیں کرنی۔ ہم نے بھی کیا اللہ کے ساتھ یہ وعدہ باندھا ہے کہ یا اللہ، ایک وعدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے لیا تھا، وہ آ کے کہنے لگا میں فلاں گناہ بھی کرنا چاہتا ہوں، فلاں بھی کرنا چاہتا ہوں، فلاں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گناہ نہ کرنا، باقی جو مرضی کر لینا۔
تو اللہ کے نبی سے اس نے پوچھا کون سا؟ آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا. بس وہ گیا کسی گناہ کا ارادہ کرنے لگا تو اس نے کہا جی اب میں اس گناہ کے بعد اگر کسی کے پاس جاؤں گا, اگر یہ میرا راز نہ بھی کھلا اور مجھ سے پوچھا گیا تو نے وہ کیا کہ نہیں کیا, مجھے تو جھوٹ بولنا پڑے گا. اچھا پھر میں یہ جھوٹ بھی نہیں بولوں گا, یہ بھی نہیں, یہ نہیں, سارے گناہوں سے بچ گیا. یہ ایک جھوٹ. آج 1 اپریل ہے نا, مسلمان جناب جھوٹ بول کے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کریں, اپریل فول. اسپین کے اندر مسلمانوں کو جب قتل کیا گیا, ان کی ایتھنک کلینزنگ کی گئی, تو ان مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں جمع کر کے ساحل پر لا کے کشتیوں میں بٹھا کے ہم تمہیں مراکش کی طرف روانہ کرنے لگے ہیں. 1 اپریل کا دن تھا, ان کو سمندر میں لے جا کے ان کی کشتیوں کو ڈبو دیا گیا کہ ہم نے ان کو فول بنایا ہے. مسلمان آج اپریل فول جھوٹ بنا کے اپنی اس یاد کو تازہ کر, جھوٹ کی. ہم اپنے رب کے ساتھ یہ وعدہ مانتے ہیں, یا اللہ جو تو نے زندگی دی ہے نا, میں لوگوں کے ساتھ مخلص رہوں گا, میں انسانیت کی ہمدردی کے اندر مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں خرچ کروں گا. اور محترم بھائیو, بل گیٹس چند دن پہلے آیا تھا نا پاکستان میں. اچھا دنیا میں اس کی شہرت ایک مائکروسافٹ کے مالک اور امیر ترین انسان ہونے کی وجہ سے ہے, اور دوسری اس کی حقیقی شہرت کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں پر خرچ کرتا ہے, انسانیت پر خرچ کرتا ہے. کیا کرتا ہے, کیسے نہیں کرتا, یہ لمبی بحث ہے, اس میں ہم نہیں جاتے. فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اللہ کہتا ہے جو چیز لوگوں کو, انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے, ہم اس کو دنیا کے اندر دوام عطا کر دیتے ہیں, برکتیں عطا کر دیتے ہیں. جو بندہ انسانوں پر خرچ کرتا ہے, دل کے اندر فراڈ کو ختم کر کے, جھوٹ کو ختم کر کے, وہ اپنے دل میں ہمدردی پیدا کر لیتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو مال دیا ہے, جو پیسہ دیا ہے, جو مجھے اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا کی ہیں, میں ان کو دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کروں گا. اللہ دنیا کے اندر یہ ریوارڈ عطا کر دیتا ہے کہ آج وہ دیکھ لو اپنے اوپر, اس کے کپڑے آپ نے دیکھے تھے, بالکل عام سادہ سے کپڑے. ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں تو ہم جناب وہ کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں. ہم بیان کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب جب کہاں پہ داخل ہو رہے تھے, القدس کے اندر, تو جسم پر جو لباس تھا 17 پیوند لگے ہوئے تھے اور دنیا متاثر ہوتی تھی. صاف ستھرا اچھا لباس پہننے سے جمعے والے دن آگے پیچھے منع نہیں کیا گیا, لیکن تفاخر اور اس کے اندر اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا, جناب میں اپنا پیسہ اور اپنی صلاحیت جناب اچھا جو مرضی کر لینا, آپ اچھے کپڑے پہنے, اپنے اوپر جتنا مرضی خرچ کریں, آپ سے کوئی متاثر نہیں ہوتا, آپ کے لیے مصیبت ہی بنے گی, لوگ آپ سے زیادہ مانگیں گے. کوئی کسی کو کچھ نہیں, لوگوں کو ہم متاثر کرنے کے لیے نا جناب انہیں کپڑے بڑے اچھے پہنے, اچھا متاثر کرنے کے لیے کرتے ہیں نا. یہ جو ہمارے ذہن کے اندر خبط اور کیڑا ہے نا کہ ہم لوگوں کو متاثر کر لیں گے اچھے کپڑے سے, اچھی گاڑی کے ساتھ, اچھے گھر کے ساتھ. آپ متاثر ہو کے کر کے آپ اس کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں, بلکہ آپ اس کو حسد کے اندر مبتلا کر رہے ہیں, جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کا حکم دیا. اور اللہ نے قرآن کے اندر وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد, حسد کرنے والے کے حسد سے مجھے اللہ تو بچا لینا. لوگوں کو حسد کے اندر آپ مبتلا کر رہے ہیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں شاید اس کے ساتھ کوئی بھی اس کے ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ اعزاز ایوارڈ نہیں ملنے والا. ہاں جس چیز کے ساتھ آپ کو دنیا میں عزت ملے گی, جس چیز کے ساتھ آپ کو اطمینان ملے گا, خود کھا کے خود پہن کے آپ کو کبھی اطمینان نہیں مل سکتا. آپ کبھی لوگوں کو کھلا کے لوگوں کو پہنا کے دیکھیں اللہ آپ کو کیا اطمینان اور سکون عطا کرتا ہے. جو آپ کو خوشی اور اطمینان, جو اطمینان قلب, آپ کو سکون, کسی کو کپڑا پہنا کے, کسی بھوکے کو کھلا کے, کسی آپ بے کس اور روزہ دار کو, مزدور کو اس کا روزہ افطار کروا کے, جس کے پاس سحری نہیں اس کے لیے سحری کا انتظام کر کے, آپ کو جو اندر سے اطمینان اور خوشی ملے گی, آپ سونے کے نوالے بھی کھا لیں اور آپ سونے کا لباس بھی پہن لیں, نہیں مل سکتے. اگر ایسا ہوتا نا محترم بھائیو, ایسا ہوتا, یہ جو ہمارے اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, امیر ترین لوگ ہیں دنیا میں, جو سب سے بڑا گھر ہے 25,000 کنال کے اوپر, جن لوگوں کا گھر رائے ونڈ کے اندر ہے, آج وہ کہاں پہ ہیں؟ دنیا کے مال کے اندر کبھی سکون نہیں ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں محترم بھائیوں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں رضا ملے, خوشی ملے, اور اندر سے اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان عطا کرے اور اللہ ہمیں غنا عطا کرے, آپ خرچ کرنے والے بن جائیں, زیادہ سے زیادہ خرچ. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اتنا خرچ کرتے تھے جیسے تیز آندھی چل رہی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کچھ چھوڑتے ہی نہیں تھے.
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ کے چراغ میں گھی نہیں تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چراغ ایک پڑوسن کے گھر میں بھیجا کہ تھوڑا سا ادھار کا گھی ڈال کے دے دو, اور آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی, لیکن دیوار کے اوپر 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی جن کے ساتھ سارا عالم کفر تھر تھر کانپ رہا تھا. میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں اور میرا دشمن مجھ سے تھر تھر کانپتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی. اور گھر کیسا تھا؟ چھت کو ہاتھ لگتا تھا. ایک لمبی حدیث ہے, وہ میں بیان نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں, آپ رات کو قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور جب آپ سجدے میں جانے لگتے, ہمارا گھر, ہماری رہائش اتنی تنگ تھی, میں اپنے قدم اٹھاتی, ٹانگوں کو اٹھاتی, اپنی رانوں کے ساتھ پیچھے کر کے لگاتی, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی جگہ ملتی. یہ کون ہے؟ امام کائنات ہے, یہ سردار دو جہاں ہے, یہ رحمت للعالمین ہے, جن کے اشارے کے ساتھ جنتوں کے دروازے کھلیں گے. جو شافع کوثر ہے, جو شافع محشر ہے, جو ساقی کوثر ہے. محترم بھائیوں, ان کو اللہ نے یہ کچھ عطا کیا, لیکن انہوں نے دنیا کے ساتھ نہیں, اللہ کے ساتھ لو لگائی. یہ اللہ کے ساتھ لو لگانے والے, اور اس مال کو جو اللہ نے دیا ہے, ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں. اور مجھے بتاؤ, ہم اپنی مرضی کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں؟ یہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے, کیا ہماری اپنی مرضی کے ساتھ ہے؟ ہمارا اپنا آپشن ہے, ہم نے اختیار کے نہیں. جو کچھ دینے والا ہے وہ اللہ ہے, اور وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو میں نے تمہیں دیا, یہ تم اس میں سے تھوڑا سا مجھے دو, اس سے ہزاروں گنا مجھ سے پھر دوبارہ واپس لے دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ نے فرمایا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں دیا گیا مال کبھی کم نہیں ہوتا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ باقی جو اپنے اوپر لگائیں گے یا فضول اڑائیں گے وہ کم ہو جائے گا, اور جو اللہ کے راستے میں دیں گے وہ دنیا کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے, وہ کبھی دنیا کے اندر بھی کم نہیں ہوتا. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت عطا کر دیتا ہے. صحابہ کرام نے کھجوریں مٹھی بھر کے, ردی کی کھجوریں اگر کچھ نہیں تھا, وہ اللہ کے راستے میں قربان کی, اللہ نے سپر پاور قدموں میں ڈھیر کر دی. زکوٰۃ دیتے تھے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں, سارے کے سارے زکوٰۃ دینے والے تھے, لینے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ رمضان کا مہینہ ہے, انشاءاللہ تعالی ہم نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ باندھنا ہے کہ آج اللہ تو نے ہمیں دیا ہے, ہم انشاءاللہ خرچ کریں گے. اس مسجد سے انشاءاللہ تعالی پچھلے سال کی طرح اللہ کے فضل سے سحری کا انتظام ہوگا. آپ کو پتہ ہے افطاریاں بہت لوگ کرتے ہیں, سحری کروانے کا کسی کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ سحری بھی, اچھا افطاری تب ہوگی نا جب آپ کسی کو روزہ رکھوائیں گے, افطاری تو وہ تب کرے گا. اور یہ ٹرینڈ اللہ کے فضل سے پورے وطن کے اندر, اور میری کم از کم تاریخ میں آج تک کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں کہ لوگوں کو سحری کروائی جائے. وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے, سوئے اٹھے خود اپنا روزہ رکھنا ہے یا لوگوں کو رکھوانا ہے. یہ بڑے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے یہ ٹرینڈ دیا ہے, اور یہ ٹرینڈ دے کے آج اللہ کے فضل سے لوگوں کو روزے رکھوا رہے ہیں. انشاءاللہ محترم بھائیوں, 18,000 روپیہ ایک سحری کا اس مسجد سے جو جائے گی وہ خرچہ ہے ایک سحری کا. ہر شائخ, ہر بھائی یہ کوشش کرے کہ اس کے اندر کھل کے حصہ ڈالے, اور اللہ تعالیٰ سے اسی دنیا میں اس کا حساب کئی گنا واپس لے لے. افطاریوں کا بھی انتظام, اور باقی جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جتنے کام ہیں, پروجیکٹ ہیں, ہم یہاں پہ واٹر پروجیکٹ لگوا رہے ہیں, لوگوں کو صاف پانی مہیا کریں. جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے, جن کو ذو النورین کا لقب ملا, اور اتنا بڑا لقب غنی کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بولا, پانی پلانا کتنا بڑا کام ہے. انشاءاللہ ہم میں سے ہر شخص نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ نے آج اگر ہمیں موقع دیا ہے, اور اللہ کے نبی کی ضمانتیں اور اللہ کا وعدہ ہمارے پاس موجود ہے, اور یہ جماعت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, جو اس وقت دنیا کے 193 ملکوں کے اس وقت نشانے کے اوپر ہے, لیکن اللہ کی رحمت اور برکت اس کے ساتھ ہے, اور مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی اس جماعت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے, اور انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوئی تھی اور ہوگی. اور انشاءاللہ اللہ کے راستے میں کھل کے خرچ کرنے والا جو مہینہ اللہ نے عطا کیا ہے, اس مہینے کی ساری رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. دامے درمے قدمے سخنے اس میں حصہ ڈالنا ہے. اللہ نے جو موقع عطا کیا, ہم اللہ سے یہ دعائیں کریں گے, یا اللہ اس موقع کو ہمیں اب اویل کرنے کی توفیق عطا فرمانا, اور اس سے ہمیں محروم نہ کرنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.